بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی، آج کل اگست کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج 11 تاریخ ہے۔ 14 تاریخ کو پاکستان آزاد ہوا، اور آزادی کے بارے میں ہر جگہ پر مختلف پروگرامات ہوتے ہیں، مختلف نظریات اور ذہن ہوتے ہیں۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر ہم کسی کے رشتہ دار بھی ہیں، پھر ہم پاکستانی بھی ہیں، پھر ہم سندھی بھی ہیں، پھر ہم کسی خاندان کے قبیلے کے ہیں۔ پہلے نمبر پر اسلام، مسلمان۔ اگر ہماری سوچ اسلام سے ہٹ کر ہے تو زندگی برباد ہے۔ اگر اسلام اور ملک کا ٹکراؤ آ جائے تو ملک کو چھوڑنا پڑے گا۔ مذہب اسلام اور قومیت کا ٹکراؤ آئے تو قومیت کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر مذہب اور بیوی بچوں کا ٹکراؤ آئے تو بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے انسان کو پیدا کرنے کا مطلب اور مقصد، اور اسی کی واضح مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ مکہ مکرمہ اسلام کے مقابلے میں آیا، پیغمبر کریم نے مکے کو چھوڑ دیا۔ خاندان، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اسلام کے ٹکراؤ میں آئے، صحابہ کرام نے سب کو چھوڑ کر کے حبشہ چلے گئے۔ پھر دوسرے مرحلے کے اندر مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ پہلے نمبر پر اسلام ہے۔ جب تک جان ہے تو اسلام کے لیے قربان کرنی ہے۔ اس کے مقابلے میں ٹکراؤ میں جو آیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ خاندان کی، نہ قومیت کی، نہ ملکیت کی، نہ ہی پھر کسی اور تعلق اور رشتے اور کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں۔ ابھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے پاکستان کی آزادی، ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں، آسانی سے ہمیں ہتھیلی پہ نہیں رکھا گیا۔ اور ایک نظریے کے لیے، ایک مذہب کے ناطے اس قوم نے بولا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم ہندوستان میں نہیں رہنا چاہتے۔ ہندوستان ہندوؤں کی آبادی، پاکستان پاک لوگوں کی آزادی، مسلمانوں کی آزادی۔ تو یہ کافی سالوں تک بلکہ صدیوں تک یہ محنت چلی۔ جب انگریز آیا، اسی نے آ کر کے یہاں اس طریقے سے کاروبار کی نیت سے، تجارت کی نیت سے آیا، ایسٹ انڈیا کے نام سے بڑی کمپنیاں لگائیں،
اور چلتے چلتے اسی نے آ کر کے اپنے مذہب کو یہاں اسی ایشیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کی۔ پھر چلتے چلتے کافی حد تک کامیاب ہوا بھی صحیح، کچھ حد تک کامیاب نہیں بھی ہوا۔ ناکامی کا سبب خود انگریز نے اپنے جو بڑے بڑے اس کے تھنک ٹینکس تھے ان سے پوچھا کہ ہم یہاں ناکام کیوں ہوئے؟ حکومت انگریز کی ہماری ہے اور کاروبار ہمارا ہے، لوگ ہمارے غلام ہیں، جن کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، جن کو چاہتے ہیں زندہ رہنے دیں، اور ہر قبیلے کے قوم کے سرداروں کو ہم نے خریدا ہے، کسی کو میر بنایا، کسی کو خان بنایا، کسی کو نواب بنایا، مختلف لقب دے کر کے، اور ہم نے سرداروں کو خریدا، لیکن اس کے باوجود ہم یہاں سے مذہب کی جڑوں کو کاٹ نہ سکے، کیوں؟ تو ان کے ماہرین نے، تھنک ٹینکس نے یہ رپورٹ دی کہ یہاں کے لوگوں کا تعلق چونکہ علماء کے ساتھ ہے، خانقاہوں کے ساتھ ہے، یہ امروٹ شریف، حالجی شریف، بائیجی شریف، اور یہ پورے ملک کے اندر، پورے انڈیا کے اندر، اس ایشیا کے اندر یہاں کا اسلام جو پھیلا ہے نا، یہ ان بزرگوں کے واسطے سے پھیلا ہے، پڑھنے پڑھانے سے اتنا نہیں، اس ماحول میں رہنے سے پھیلا ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ یہ دلی روحانی تعلق جو ہے نا، اس کو کاٹنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو خیر اسی نے جب بالکل اپنا مقصد 100% حاصل نہ کر سکا، پھر انگریز کو اس انڈیا سے بھاگنا پڑا، اور اس کے بعد پھر پاکستان جب انڈیا سے آزاد ہونے لگا تو اسی دوران یعنی لوگوں کے اندر کچھ ذہنیت اپنے ڈالنے کے لیے اس نے تعلیمی اداروں کو کنٹرول کیا۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر فرعون کو کالج کا پتہ لگتا تو کسی کو مروانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بچوں کو کالجوں کے حوالے کر دیتے، کیونکہ جو بچہ کالج کا ہو گیا، یونیورسٹی کا ہو گیا، وہ ماں باپ کا نہیں رہتا، وہ اسلام کا نہیں رہتا۔ تو خیر یہ پھر باتوں میں بات آگے چلی جاتی ہے۔ خاص جو مقصد آپ کو بتانا ہے وہ یہ کہ اسی نے پھر ہمارے تعلیمی نظام پر کنٹرول کیا۔ لارڈ میکالے نے ایک نظام دیا جو آج کل اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، پہلی کلاس سے لے کر کے 12ویں تک، پھر جو بی اے کرو، بی ای کرو، ایم اے کرو، جو کچھ بھی الگ یہ مختلف قسم کے کورسز ہوں گے، میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو، ان سب کے اندر کہیں بھی آپ کو قرآن پاک کی تعلیم نہیں دی جاتی، کہیں بھی۔ بھلے ہندو پڑھیں تو بھی وہی پڑھیں گے، مسلمان پڑھیں تو بھی وہی پڑھیں گے۔ میں وہاں سعودی عرب کے اندر ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں کچھ لڑکے اسکول ڈیزائن کے وہ کتابیں لے کر کے پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے ایک لڑکے سے، ایک طالب علم سے ایک کتاب لی، تو میں نے بولا تو عالم کا کورس کرتا ہے؟ بولا نہیں۔ میں حیران ہوا، کتاب پوری عربی میں لکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر توحید کے، رسالت کے، صحابہ کے، ادب اخلاق کے، اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے بولا اگر آپ عالم کا کورس نہیں پڑھتے تو یہ کتاب کس چیز کی ہے؟ بولا یہاں کی اسکولوں کی کتابیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہاں اسکولوں کے اندر توحید رسالت کی باتیں پڑھائی جا رہی ہیں، اور یہاں کے اسکولوں کے اندر اپنی قومی زبان بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی ہمیں تو انگلش میڈیم چاہیے۔ کیوں بھائی؟ آپ اردو ہو تو اردو میڈیم میں آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آپ سندھی ہو تو سندھی میڈیم میں آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آپ پشتون ہو تو پشتون میڈیم میں پڑھو نا۔ تو یہ مصیبت۔ خیر ادھر توجہ کریں، چھوڑو پانی کو۔ جو انہوں نے پھر یہ اپنے جراثیم چھوڑے جس کی وجہ سے لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور ابھی نام کے اعتبار سے قربانیاں بزرگوں نے دی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ،
کہ یہاں لا الہ الا اللہ والا ہی نظام چلے گا، قرآن کا نظام چلے گا۔ لیکن جو ہمارے پہلے پاکستان بننے کے بعد پہلے جو چیف جسٹس تھے وہ مسلمان نہیں تھے، جو آرمی چیف تھے وہ مسلمان نہیں تھے، اور جو وزیر داخلہ ہیں، وزیر خارجہ ہیں، اور یہ سارے کے سارے وہ مسلمان نہیں تھے۔ یا تو ہندو سے آزاد ہوئے اور ہندو، یا پھر قادیانی، اور عجیب غریب قسم کا ماحول ہمیں دے دیا۔ اتر پردیش ہمارے قریب ہے، دیوبند، یہ ہمیں نہیں دیا، پاکستان کو نہیں دیا، بنگلہ دیش ہمارے ساتھ ملا دیا۔ ابھی بنگلہ دیش کا کیا تک بنتا ہے پاکستان کے ساتھ؟ کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ اور کشمیر کے اندر اس وقت سے 70 سال ہو گئے، اس وقت سے جو جھگڑا چلا آج تک چل رہا ہے، اسی کو سیدھا نہیں کر سکتے۔ اور ساری ہماری بجٹ جو ہے وہ کشمیر کے نام پر لڑانے کے لیے لگتی ہے۔ آپ کے گھر کا ماحول اگر سیدھا ہو، آپ کے گھر کی اگر آمدنی ایک 100 روپیہ ہے، گھر کا ماحول سیدھا چل رہا ہے، تو وہ 100 کا 100 آپ کے کھانے پینے پر لگے گا نا، آپ کی ضرورتوں میں لگے گا نا۔ لیکن اگر آپ کی کبھی جا کر کے محلے والوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی، آمدنی وہی 100 روپیہ ہے، لیکن پہلے وہی 100 روپے آپ کے گھر پر لگنا تھا، ابھی آپ کو اسی کے لیے چھرا لینا ہے، کارتوس لینا ہے، بندوق لینی ہے، اور چوکی دار رکھنا ہے، کوئی گن مین باڈی گارڈ بٹھانا ہے باہر۔ ابھی آپ کی 100 روپے میں سے اگر یوں سمجھو کہ 85 روپے آپ کے اسی لڑائی کی وجہ سے کسی کے حوالے کرنے پڑیں، تو 15 روپے میں گھر کیا چلے گا؟ بالکل یہی اشر ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہے۔ 80% سے زیادہ، تقریباً 85% ہم صرف اس لیے دیتے ہیں اپنے سیکیورٹی اداروں کو کہ وہ ملک کو دوسرے ملکوں سے بچائیں، تو بھائی 15% میں کیسے ملک چلے گا؟ یہ عجیب قسم کی آزادی۔ اور پھر اسی آزادی کے بدلے ہمیں جو ملک ملا ہے اس کے اندر ہم واقعی آزاد کتنے ہیں؟ اللہ کی پناہ۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ یونیورسٹیوں کی باتیں سامنے آئی ہیں، بہاولپور یونیورسٹی کی بات آئی ہے، کل پرسوں اسی کی غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان کی بات آئی ہے، کراچی کی یونیورسٹیوں کا بھی آپ پتہ ہے، لیکن وہ چھپی چھپائی باتیں ہیں۔ اور یہ جو سامنے آئی ہیں باتیں، بہاولپور یونیورسٹی کا سیکیورٹی انچارج نہ پروفیسر ہے، نہ کوئی لیکچرار ہے، نہ کوئی پرنسپل ہے، صرف سیکیورٹی کا انتظام ہے کہ بابا یہاں کی حفاظت کا انتظام مجھے کرنا ہے۔ وہ ایک مرتبہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا روڈ پہ، تقریباً 2-3 ہفتے کی بات ہے، پرانی بات نہیں ہے، تو پولیس والوں نے اس کو ہاتھ دیا، یہ رکا نہیں، فوجی ہے، اعجاز شاہ، سید اعجاز شاہ، اور وہ رکا نہیں، تو پولیس نے بھاگ کر کے اس کو پکڑا۔ جیسے پکڑا تو اندر اس کی گاڑی کے اندر منشیات پڑی ہوئی تھیں۔ اتنا بڑے سیکیورٹی افسر ہے، اتنی بڑی یونیورسٹی کا بندہ ہے، اندر منشیات پڑی ہوئی ہیں۔ پھر اس کو پکڑ کر کے جیسے اس کی تفتیش کی تو اس کا موبائل ہاتھ لگا، موبائل میں دیکھا تو 5500 5,500 عورتوں کی ننگی ویڈیوز اس کے پاس ملی ہیں۔ یہ یونیورسٹیوں کا حال ہے۔ پھر جب اسی کو کچھ ادھر ادھر سے سنا تو پتہ لگا کہ یہ ان اسٹوڈنٹس طالبات کی ہیں، لڑکیوں کی ہیں جو وہاں پڑھتی ہیں۔ پھر اور جب تفتیش ہوئی، جو ان سب اداروں نے مانا ہے، کوئی الزام شلزام کی بات نہیں ہے، جو خود مانتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا ہے، وہ پھر پتہ لگا کہ کسی ایک لڑکی کو بلیک میل کرتے ہیں یہی سیکیورٹی انچارج، اور یونیورسٹی والے کہتے ہیں کہ آپ کو اگر اچھے نمبر چاہیے تو فلاں افسر کے پاس اس کے گھر جانا ہوگا، اس کی بیٹھک میں جانا ہوگا۔ اگر ایک مرتبہ کوئی وہاں لڑکی چلی گئی
تو پھر اسی کو یہ اپنے درندگی کا نشانہ بھی بناتے ہیں، اس کی ویڈیو بھی بناتے ہیں، ویڈیو بنا کر کے پھر روزانہ اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ آج اگر فلاں بندے کے پاس جا رہی ہو تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر آپ کی یہ ویڈیو وائرل کر دیں گے۔ اس طرح کی 1-2 ویڈیو نہیں بھائی، 5, 10, 100, 500 نہیں، 5,500 ویڈیو اور 3500 لڑکیوں کی، اور سارے افسران وغیرہ یہ اس کے اندر ملوث ہیں۔ ابھی اسی پر تبصرہ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ ساری بچیاں بری نہیں تھیں، لیکن ان کو بلیک میل کیا گیا اور ان کو اسی طرح سے استعمال کر کے اور غلط دھندے میں لگا دیا ہے، اور وہ بیچاری ابھی معصوم نہ اپنی ماں باپ کو بتا سکتی ہیں، اگر بتائیں گی تو ہماری تعلیم بھی خراب ہوگی اور ہم خاندان میں بھی داغدار بنیں گی، اور نہیں پھر کہیں بھاگ سکتی ہیں کچھ اور اپنا، ان کے پاس کوئی راستہ ہے۔ یہ ہے اب کی یونیورسٹیوں کا ماحول۔ ابھی 3-4 دن پہلے ایک اور رپورٹ آئی ہے کہ غازی یونیورسٹی جو ڈیرہ غازی خان کے، وہاں کی ایک یونیورسٹی کی لڑکی نے کورٹ میں درخواست جمع کرائی ہے کہ میں ایک پرچے میں ہمیشہ فیل ہو رہی ہوں، اس کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ رہی، اور دوسرے سب پرچوں کے اندر سب سبجیکٹس کے اندر میں A1 ہوں، اور سب میں A1 اور ایک کے اندر فیل، اور اس وجہ سے کہ وہ پروفیسر مجھے صاف کہتا ہے کہ میری بات مان، میرے ساتھ آجا میرے کمرے میں، نہیں تو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ اللہ کے واسطے جج کو کہہ دیا، اللہ کے واسطے مجھے اسی درندے سے بچاؤ۔ یہ حال ہے، یہ ہے اسلام کے نام پر آزاد ہونے والے اس خطے کا۔ جب پہلے ہم مسلمان ہوں یہ سوچیں، پھر ہم پاکستانی ہیں، پھر ہم سندھی ہیں، پھر ہم پٹھان ہیں، تو پھر کام آسان ہو جائے گا۔ بس اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ آپ مخلوط ماحول کے اندر بچی کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، بس ختم۔ عالم مسلمان ہونا، دیندار ہونا ہر مرد کی عورت کے اوپر فرض ہے، اس کے باوجود عورت پر عالمہ کا کورس کرنا بھی فرض نہیں ہے۔ پڑھو، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر گناہوں سے بچ کر پڑھ سکتی ہو تو۔ اگر کسی طرح کا کوئی برائی کا ماحول آ جاتا ہے تو پھر عالمہ کا کورس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں، جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی خطرہ ہے تو، خطرہ نہیں ہے تو پڑھیں، الحمدللہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ تو وہاں بھی اگر آپ اپنی خاندانی عزت کو بچا سکتے ہیں، بچیوں کی عزت کو بچا سکتے ہیں تو بے شک پڑھائیں، اگر نہیں تو خدا کے واسطے اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ اپنی بالغ بچیوں کو گھر سے نکلنے پر تیار ہونے سے پہلے 1,00,000 مرتبہ سوچا کریں کہ میری بچی جا رہی ہے، میری عزت برباد کرنے کے لیے جا رہی ہے یا میرا نام روشن کرنے کے لیے باہر نکل رہی ہے۔ اگر اعتماد ہے، باپردہ ہو کر کے جا رہی ہے تو کوئی منع نہیں ہے، کر سکتے ہیں، تعلیمات حاصل ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر ذرا بھی خطرہ ہے تو آپ کی دنیا تو برباد ہوگی، اللہ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں پر پردہ رکھے۔ اگر کسی کو یہ پتہ لگ جائے آپ کے محلے میں کہ آپ کی بچی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، آپ کے بچوں کو 2 بندوں نے پکڑ کر کے اور یہ ایسا کیا ہے، کوئی غیرت والا بندہ برداشت کرے گا؟ یا بچی کو مارے گا یا اپنے آپ کو مارے گا؟ یار میں ابھی کس منہ سے زندگی گزاروں گا اس محلے کے اندر؟ تو آزادی کس طریقے کی ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، یہ ایک تو آپ کے سامنے یہ کچھ منظر آپ کے سامنے آیا۔ دوسری اصل آزادی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی، اور وہی حالات جو پیغمبر کریم کے زمانے میں تھے وہ کسی حد تک ہمارے سامنے بھی وہی ہیں۔
لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں معاشرہ، عمومی معاشرہ مسلمانوں کا ہے، اس وجہ سے اتنا زیادہ حالات سخت نہیں ہیں، ورنہ طبیعتیں وہی ملتی جلتی ہیں۔ وہاں بھی لوگ اپنے رسم رواج کو چھوڑتے نہیں تھے، یہاں بھی نہیں چھوڑتے۔ وہاں بھی دشمنیوں کے اندر قتل و غارت کرتے تھے، یہ یہاں بھی ہو رہا ہے۔ وہاں بھی اسلامی لحاظ سے جاہلیت عام تھی، آج بھی جاہلیت یہاں بھی عام ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی ڈاکے چور ہوتے تھے، آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ کتنی درندگی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر کتنی محنت کی، کس لیول سے محنت کی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ 1400 سال گزر گئے، لیکن آج تک اسی کے اثرات، برکات اور وہ نظام ابھی تک چل رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے اسلامی لحاظ سے۔ انگریزی سن اس زمانے میں استعمال نہیں ہوتا تھا اسلامی ماحول کے اندر۔ 63 سال میں سے پہلے والے 40 سال اپنے یعنی عبادت میں تو لگے رہے، لیکن دوسروں کو تبلیغ اور دعوت نہیں دی۔ 40 سال کے بعد جیسے دعوت کا کام شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے تھے۔ بھائی یہاں اگر کوئی بھی آپ دینی لحاظ سے کام کرو تو 1 2 نہیں، 100 200 نہیں، ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے فوری طور پر۔ اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور دعوت کا کام شروع کیا۔ کچھ آنا شروع ہوئے، کچھ لڑنا شروع ہوئے۔ خاندان والے بھی لڑنے لگے تو باہر والے لوگ بھی لڑنے لگے، لیکن ایک جذبہ تھا، ایک نظریہ تھا، یہ مجھے پورا کرنا ہے ہی، اسی محنت میں لگے رہے۔ چچا لڑنے لگا، گالیاں بکنے لگا، دل اتنا رنجیدہ کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینے کے لیے قرآن نازل کرنا پڑا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ میرے محبوب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دشمن ابو لہب کو میں برباد کر دوں گا۔ یہ سکون کے ساتھ نہ دنیا میں رہ سکتا ہے، نہ قبر میں، نہ آخرت میں۔ پھر جو بندہ پیغمبر کریم کے ساتھ دوستی لگا لیتا، شاگرد بن جاتا، صرف آنا جانا شروع کرتا، پھر اس کے اوپر حالات کٹھن کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت اور بصیرت کے ساتھ کام کیا۔ کوئی لڑ رہا ہے، مار رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صبر اور صبر ہی کی تلقین کرتے رہے، بس صبر کرتے رہو۔ عمار آیا، اللہ کے رسول میری امی کو ابو جہل مار رہا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کرو۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے شاگرد کو وہاں مارا جا رہا ہے، میں نے دیکھا ہے بلال کو، کوئی آ کر کے رپورٹ دیتا، بتا دیتا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے مدرسے کا شاگرد، آپ کے پاس آنے جانے والا، دار ارقم میں بیٹھنے والا، اسی کو ابھی میں نے دیکھا کہ رسیوں کے اندر لوگ اسی کو گھسیٹ کر کے کھینچ کر جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول، آپ کے فلاں شاگرد کو کوڑے مار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صبر کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ عطا کریں گے۔ تو کام کرنے کی حیثیت دیکھو، انداز دیکھو، حکمت دیکھو۔ آخر جب موقع ملا، اشارہ فرمایا ابھی جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، ابھی آپ کا یہاں رہنا ممکن نہیں ہے۔ اور پیغمبر کریم کی خود اپنی بیٹی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں چلی گئی حبشہ، اور خود پیغمبر کریم کے اوپر اسی مکی زندگی کے اندر اتنے حالات آئے کہ 3 سال تک ایک ہی وادی کے اندر بند رہے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، کوئی اگر وہاں جاتے ہوئے نظر آ گیا تو اس کو پکڑا جائے گا۔ یہ سارا سیرت کے بیانوں کے اندر آپ نے سنا ہے الحمدللہ۔
لیکن اس کے باوجود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں، ہر ایک کو دعوت دے رہے ہیں، گالی مل رہی ہے لیکن اپنا مشن چھوڑ نہیں رہے، پتھر لگ رہے ہیں لیکن اپنا مشن چھوڑ نہیں رہے۔ آخر جب مکے کے لوگوں سے بالکل نا امید ہوئے، پھر طائف کا رخ کیا۔ طائف کے اندر بھی ظالموں نے بڑا بے دردی کا معاملہ کیا، پھر آخر کار مجبور ہو کر کے مکے سے باہر کے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی۔ کعبۃ اللہ پہ حج کے لیے لوگ آتے تھے، اگرچہ مشرکانہ حج کرتے تھے لیکن لوگ آتے تھے، ان کے ساتھ جا کر کے اللہ کے نبی ملاقاتیں کرتے، اپنا نظریہ اپنی دعوت پیش کرتے۔ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے 3-4، پھر اگلے سال 10-12، پھر اگلے سال 60-70 لوگ، اس طریقے سے پھر ان کو بولا کہ ابھی میں آپ کو ایک استاد دیتا ہوں جو آپ کے وہ جا کر کے آپ کے گاؤں میں مدینے میں پڑھائے گا۔ پھر جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے، یہاں کے پھر حالات کیا، وہاں کا طاقتور طبقہ یہودیوں کا تھا، معیشت پر ان کا کنٹرول تھا، پھر ان کے ساتھ معاہدات کیے۔ یہودی جن پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول بنانے کے لیے معاہدہ کیا، اور پھر وہاں کا الحمدللہ جب تک حکومت نہیں ملی مدینہ کے اندر، ان کے ساتھ معاہدے کے ساتھ رہ کر کے بھائی بندی کے ساتھ اپنوں کو بھی آپس میں جوڑا، باہر کے آنے والے مہاجرین کو بھی جوڑا، مدینہ کے لوگوں کے ساتھ مواخات کر کے بھائی بھائی بنا دیا، اور دشمنوں کے ساتھ بھی اتحاد کر لیا۔ ابھی پھر مکے والوں کے نے جب حملہ کیا تو یہ سارے مل کر کے ان کے ساتھ لڑنے لگے۔ جب یہاں پاور مل گیا، پھر ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلے میں دفاعی جہاد کیا، جو آیا تو اس کے ساتھ لڑو۔ مکہ مکرمہ کے اندر یہ تھا کہ جو آئے تو بھی صبر کرو، برداشت کرو۔ مدینہ کے اندر پہلے مرحلے میں جب یہاں کا سکون مل گیا، سارے لوگ آپس میں متفق ہو گئے، مقامی دشمنوں سے بچاؤ ہو گیا، ابھی حکم فرمایا کہ نکلو، بدر کے اندر وہ جو دشمن آ رہے ہیں مکے کے، ان کے ساتھ لڑو۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ پھر احد کا مرحلہ آیا، تو خیر پہلے مرحلے میں دفاعی جہاد آیا، تو ابھی روکنا نہیں، لڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین، اپنے کارکنوں کو میدان کے اندر خود اتار رہے ہیں، خود بھی زخمی ہو رہے ہیں، شاگرد کارکن شہید ہو رہے ہیں، اسی نظریے کو مکمل کرنے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ پھر آگے یہ مرحلہ چلتا رہا، اللہ تعالیٰ نے یہاں قوت بخشی، پھر بادشاہوں کی طرف پیغامات بھیجے، روم کے بادشاہ کو، فارس کے بادشاہ کو، حبشہ کے بادشاہ کو، پورے دنیا کے اندر جتنے جتنے بادشاہ تھے ان کے طرف پیغامات بھیجے۔ کوئی مانتا گیا، کوئی مقابلے کے لیے آیا۔ ایک تو بدبخت ایسا بھی تھا جس نے اپنے گورنر کو بولا جاؤ جلدی میں محمد کو گرفتار کر کے میرے پاس پیش کرو۔ ایسے حالات بھی آئے، لیکن اپنے نظریے پر، اپنی دعوت پر ڈٹے رہے، اس کے اندر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا کہ ٹھیک ہے بھائی۔ وہ کبھی کبھار جب پھنس جاتے کافر تو کہتے کہ ایسا کرتے ہیں بھلا، ابھی معاہدہ کرتے ہیں، تھوڑے دنوں تک تم ہمارے رسم رواج پر چلو، ہمارے خداؤں کو، بتوں کو سجدہ کرو، پھر ہم آپ کے خدا کو بھی سجدہ کر لیں گے، پھر ہم آپ کی بات میں بھی مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ان کو واضح کہہ دو، ان کو واضح کہہ دو اے کافر ہو، تم تو کافر۔ اگر ایک مرتبہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر جھکایا گیا، سجدہ کیا گیا، زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو تو کبھی معاف نہیں کرتے۔ تو اپنے نظریے پر ڈٹے رہے، دعوت کو پھیلاتے رہے۔ آخر جا کر کے وہ وقت بھی دیکھا کہ جس مکے کے گلیوں کے اندر صحابہ کا خون بہایا جاتا تھا، جن گلیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا جاتا، گالیاں بکی جاتی،
اسی ہی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہاں کے وہی دشمن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن سر جھکا دیا اور سر اوپر کرنے کی بھی ان کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو محنت کا انداز، آزادی کا انداز اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اپنائیں گے تو برکت ہے۔ 23 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے۔ 23 سال کے اندر ایک فرد واحد نے محنت شروع کی، اور اس زمانے میں 1400 سال پہلے کے زمانے میں جب حجۃ الوداع کا وقت آیا تو 1,24,000 لوگ پیغمبر کریم کے ساتھ اسی حج میں شریک ہو چکے ہیں۔ اور ہم ہیں خود اپنے مشن کے ساتھ سچے نہیں ہیں، اس وجہ سے سال 2 سال 10 20 30 سال ہو جاتے ہیں، 2 بندے بھی اپنے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ کیوں؟ ہم خود جب سچے نہیں ہوں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آزادی ملی، مکہ مکرمہ آزاد ہوا، فتح مکہ حاصل ہوئی، تو کوئی ناچ گانا نہیں تھا، کوئی ڈھول باجا نہیں تھا، کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی بدلہ اور نفرتیں اور دشمنیاں نہیں تھیں۔ کچھ لوگوں نے بولا آج بدلہ لیں گے، الیوم یوم الملحمہ، کاٹیں گے لوگوں کو، نوچیں گے ان کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار، الیوم یوم المرحمہ، رحمت کا دن ہے، شفقت کا دن ہے۔ آج جو کچھ ہمارے ساتھ کیا تھا سب کو آج ہم نے معاف کر دیا۔ اور پھر نوافل پڑھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی نعمت پر شکر کریں گے تو برکت ہوگی، کسی نعمت پر ناشکری کریں گے تو پھر عذاب ہوگا۔ اگر 14 اگست کو ہمیں ملک ملا ہے، اس پر اگر ہم شکر کرتے ہیں تو برکتیں آئیں گی، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اسی دن ڈھول باجے چلا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بدتمیزی، لڑکیوں کو نچا رہے ہیں، تو پھر ان بے حیائی کی وجہ سے کوئی برکتیں آئیں گی؟ تو اگر ہم اوروں کو نہیں سمجھا سکتے، اپنے آپ کو تو سمجھا سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ اپنے گھر کے اندر تو کم از کم دین لے آؤ۔ تو اس دن کو کسی بھی ناجائز کام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور کوئی بھی اس طرح کا کام جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو آپ کو سکون ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہاں اگر اسلام کے نام پر ہندو مسلمانوں کو مارتے ہیں، یہاں الحمدللہ ایسا ماحول نہیں، اس پر شکر کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جس مقصد کے لیے علماء نے، عوام نے، مسلمانوں نے قربانیاں دی تھیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے اسلام دشمنی کے کام سے ہمیں، ہمارے اداروں کو، ہمارے حکومتوں کو، ہمارے ریاست کے نمائندوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے کہ ہر اس کام سے مسلمانوں کو، اہل پاکستان کو بچائیں جو اسلام کے دشمنی کا ہے، پیغمبر کریم کے دشمنی کا ہے، سنت کے دشمنی کا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔